بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اس واقعے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس واقعے کو انسانوں کے اسباب کی نگاہ سے مت دیکھو، بلکہ اللہ کی قدرت کی نگاہ سے دیکھو تو سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اگر انسانوں کے اسباب کی نگاہ سے دیکھو گے تو کیسے گئے، کیسے آئے، کس چیز سے گئے، یہ بحث شروع ہوگی، اور بلانے والے خداوند قدوس کی قدرت کی نگاہ سے دیکھو گے تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا۔ یہ گفتگو گزشتہ ہو چکی ہے۔ اب اصولی طور پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہیں۔ اللہ نے دنیا کے اس نظام کو فرشتوں کی معرفت چلایا ہوا ہے، اور فرشتوں کی ایک جماعت، ایک ٹولی صبح آتی ہے، شام کو چلی جاتی ہے، اور دوسری جماعت شام کو آتی ہے، صبح چلی جاتی ہے۔ فرشتوں کے مشورے ہوتے ہیں آسمانوں میں، اس پر بھی گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے نظام کو جس سسٹم کے ساتھ چلا رہے ہیں، اس سسٹم کا نام ہے اسباب۔ وہ جب چاہیں سسٹم سے اوپر اٹھ کر اپنے پاور کا استعمال کریں، لیکن عام حالات میں پاور کا استعمال نہیں ہوتا۔ کب کرنا، کب نہیں کرنا، ان کی مرضی، بندوں کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اور دنیا کا عام نظام اللہ کی قدرت کے ساتھ نہیں بلکہ اسباب کے نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر اس سلسلے میں بہت تفصیلی مواد موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے جو اونٹ پر آئے تھے۔ اونٹ کو باہر کھلا چھوڑ کر کے مجلس میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ پر آیا ہوں، باہر میں نے اونٹ چھوڑ دیا ہے، اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اونٹ کو لکڑی میں کھوٹی میں باندھ دوں؟ آپ نے فرمایا، جا کر اس کو کھوٹی سے باندھ دو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اونٹ کو کھلا چھوڑ کر کے اللہ کی قدرت کا امتحان مت لو۔ یہ میں آپ کو حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ کی قدرت کا امتحان مت لو۔ تم کمزور بندے ہو، اونٹ کو باندھو۔ ایک مثال دی میں نے آپ کو، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے نکل کر ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ اللہ نہ چاہے تو دشمن کچھ نہیں کر سکتے، اور موت کا فرشتہ آ کر سامنے کھڑا ہو جائے، کوئی دشمن ہو نہ ہو، موت تو آ جائے گی۔ جس طرح 2 سال پہلے جب کورونا کی بیماری پھیلی تو مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی موت آئے گی، وقت پر آئے گی، چلے جائیں گے، لیکن وہ علاج بھی کر رہا تھا، پرہیز بھی کر رہا تھا، احتیاط کی باتیں بھی کر رہا تھا، سن بھی رہا تھا۔ اور ایک طبقہ وہ تھا کہ نہیں، ایک نہیں ماننا ہم کو، یعنی گویا کہ انہوں نے احتیاط کو اللہ کے نظام کے خلاف سمجھا تھا۔ بھائی احتیاط کرو، بیماروں کے بیچ میں مت آؤ، بلا وجہ
ایسی کوئی حرکت مت کرو جس سے بیماری بڑھے۔ یو پی میں بعض مقامات پر اس پر گرما گرم بحث شروع ہو گئی۔ اب موبائل پر مجھ کو بحث سنائی جا رہی ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے کچھ نہیں صاحب، نہ پرہیز نہ دوا، کوئی چیز نہیں ہے، ہم اللہ بھروسہ کرتے ہیں۔ مجھ کو مجبوراً ایک کلپ جاری کرنی پڑی، ویڈیو کلپ، کہ اللہ کے بندو احتیاط، علاج یہ سنت سے ثابت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط بھی برتی ہے اور بیماری میں دوا بھی استعمال کی ہے اور بیماریوں کی دوائیں بتلائی بھی ہیں، پرہیز بتلایا بھی ہے، موٹی موٹی کتابیں ہیں، طب نبوی اور جدید سائنس کے عنوان پر 3 جلدوں میں کتاب ہے۔ کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے نکلے، جا کر غار ثور میں 3 دن روپوش رہے۔ کیوں روپوش ہوئے؟ دشمنوں سے بچنے کے لیے۔ اب کوئی کہے کہ صاحب ان کو اللہ بھروسہ نہیں تھا کیا؟ ارے اللہ بھروسہ تھا، نظام اسباب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہاں، جب وہاں تک پہنچنے کے بعد بھی دشمن سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا، اتنے قریب آ گئے کہ ان کی باتیں اندر سنائی دے رہی تھی، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ اب تو ہم پکڑے گئے۔ اب وہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کو مدینہ منورہ پہنچنا ہے، ہم نے اسباب اپنا لیے۔ اب خدا نہ خواستہ وہ وقت آیا کہ وہ اندر داخل ہونے لگے اور ہم پر حملہ کرنے لگے، تو خداوند قدوس اپنی قدرت کا استعمال کریں گے، اور کیا۔ خداوند قدوس نے اپنی قدرت کا استعمال کیا۔ کیا کیا؟ ان کی عقلوں پر پتھر پڑ گئے۔ وہاں تک پہنچ کر گئے کیوں تھے؟ قدموں کے نشانات پہچان کر کے۔ تو ابھی تو 2 قدم اور باقی تھا نا بھائی، وہاں کیوں نہیں گئے؟ جن قدموں کی نشانات پہچان کر ہموار زمین سے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ غار ثور بہت اونچا ہے، بہت اونچائی پر ہے۔ وہاں تک پہنچ کر یعنی غار کے منہ پر کھڑے ہو کر لوٹ کر کیوں آ گئے؟ کہنے لگے ارے اس پر تو مکڑی کا جالا ہے، کبوتری کا جھونج ہے، کبوتری کے انڈے ہیں، کبوتری بیٹھی ہوئی ہے، یہ کام تو ایک دن میں نہیں ہو سکتا۔ مکڑی کا جالا ایک آدھ دن اس میں لگتا ہے، اور وہ جالا ذرا گھنا جالا، ہلکا والا نہیں، ورنہ وہ ٹوٹ جاتا۔ مکڑی کے جھونج سے گھنا جالا جس کو کراس کرنا آسان نہیں، اور اس کے اوپر کبوتری کا جھونج۔ کبوتری جھونج کہیں سے اٹھا کے نہیں لاتی، ایک ایک تنکا لا کے رکھتی ہے، کئی دنوں میں وہ جھونج مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد کبوتری کا انڈا دینا، اس کے بعد اس پر انڈے پر بیٹھا ہونا، یہ ساری چیزیں 1-2 دن میں نہیں ہوا کرتی۔ بس یہ کہہ کر کے وہاں سے لوٹ کر چلے گئے۔ جب بعد میں معلوم ہوا ہوگا کہ وہ تو وہیں تھے، تو اپنی عقل کا کتنا ماتم کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے جا رہے ہیں اور خاموشی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ سراقہ ابن جوشم کو اطلاع ملی کہ فلاں مقام تک پہنچ چکے ہیں، گھوڑا دوڑایا پکڑنے کے لیے اور قریب تک پہنچے۔ اتنا قریب پہنچ گئے کہ سراقہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک کی تلاوت کی میں آواز سن رہا تھا۔ 10-20 ہاتھ۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کیا رسول اللہ سراقہ مسلح ہو کر آئے ہوئے ہیں، ہم پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ فرمایا گھبراؤ مت، ہم نے اپنا کام کیا۔ اب سراقہ کہتے ہیں میں قریب پہنچا، اس پوزیشن میں ہوا کہ حملہ کر دوں تو میرا گھوڑا پھسلا اور میں گر گیا۔ اٹھا، اس کام کو کرنا کہ نہیں کرنا، اس کے لیے وہ لوگ فال نکالتے تھے، اپنے ساتھ میں ایک تھیلے میں تیر لیے ہوئے تھے، ان تیروں پر ایک پر لا ایک پر نعم یعنی یس اور نو،
آنکھ بند کر کے جھولے میں ہاتھ ڈالا، ایک تیر نکالا اس میں سے، تو اس پہ لکھا تھا لا، نو، مت جاؤ۔ لیکن 100 سرخ اونٹ کی لالچ تھی، کہنے لگے میں نے اس فال کا بھی اعتبار نہیں کیا، پھر چلا۔ ابھی تو گر گئے تھے، سنبھلے تھے، تیر نکالی تھی، دیکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر جا رہے ہیں، پھر چلا، پھر قریب گیا، اور جب حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہوا تو گھوڑا پھر پھسلا، میں پھر گرا، پھر تیر نکالی تو نکلا لا، نو، پھر بھی نہیں مانا، پھر چلا۔ جب تبارہ قریب پہنچا تو اب کی گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے۔ سراقہ کہتے پتھریلی زمین ہے، اس کے اندر گھوڑے کے پیر گھٹنوں تک دھس گئے۔ اب میں پیر نکالنا چاہ رہا ہوں، گھوڑا طاقت لگا رہا ہے، پیر نکل نہیں رہے۔ یا اللہ اب کیا کروں، اب تو میرا گھوڑا بھی گیا۔ بڑی کوششوں سے کھینچ کر اس کو نکالا تو سراقہ کہتے ہیں کہ اندر سے دھواں نکل رہا تھا، چنگاری نکل رہی تھی۔ میں نے کہا سراقہ اب بس کر، اب بس کر۔ اب صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے اوپر حملہ میرا کرنا غلط ہے۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں میں نے آواز دی، اے اللہ کے نبی مجھے پناہ دے دیجئے، تم مسلح ہو، تم حملہ کرنے جا رہے ہو اور تم پناہ مانگ رہے ہو۔ تو آپ نے پوچھا کس چیز کی پناہ؟ فرمایا ایک دن آئے گا اللہ آپ کو عزت دے گا، اس وقت مجھ سے بدلہ نہ لیا جائے۔ کہا جاؤ، تم کو پناہ دی، جب ہم طاقت میں آئیں گے تم سے بدلہ نہیں لیں گے۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں اسلام لائے۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں میں نے کچھ تحفے تحائف دینے چاہے، فرمایا نہیں، ہم کچھ لیں گے نہیں۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک پرچے میں لکھ کے دو سراقہ کو، جب قیصر و کسریٰ کے کنگن آئیں گے، جب قیصر و کسریٰ فتح ہوں گے اور کسریٰ کے کنگن آئیں گے، کسریٰ کا مطلب ایران کا بادشاہ جو سونے کا تاج پہنتا تھا، جب ایران فتح ہوگا اور اس کے سونے کے کنگن آئیں گے مدینہ منورہ میں تو سراقہ کو دے دیے جائیں۔ یہ پرچی لکھ کر سیدنا ابوبکر صدیق نے حضرت سراقہ کو دی۔ حالت یہ ہے کہ جان بچا کر مکے سے نکل رہے ہیں اور سراقہ حملہ آور ہو رہے ہیں، پھر سراقہ پناہ مانگ رہے ہیں، اور پھر سراقہ کو یہ پرچی دی جا رہی ہے کہ جب ایران فتح ہوگا اور اس بادشاہ ایران کے کنگن مدینے میں آئیں گے تو اس وقت جو خلیفہ ہوگا اس کو میرا پرچہ دکھانا، وہ تم کو دیے جائیں گے۔ حضرت سراقہ وہ پرچہ رکھے ہوئے تھے، بعد میں اسلام میں داخل ہوئے۔ جب سیدنا عمر ابن خطاب کی خلافت میں جنگ قادسیہ کے بعد ایران فتح ہوا اور وہ کنگن لائے گئے مدینہ منورہ میں تو انہوں نے وہ پرچہ نکال کے سیدنا عمر ابن خطاب کو دکھایا اور وہ کنگن ان کو دیے گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے اپنی قوم کو، پوری قوم کو لے کر مصر سے نکل رہے ہیں۔ رات میں کیوں نکل رہے ہیں؟ تاکہ راز راز رہے۔ جا کدھر سے رہے ہیں؟ خشکی کے راستے سے، جان بوجھ کر دریا کے راستے میں نہیں گئے تھے، اور وہاں تو پل بھی نہیں ہے، کشتی بھی نہیں ہے، لیکن رات کی تاریکی میں بجائے خشکی کے راستے کے بھٹک کر دریائے قلزم کے سامنے پہنچ گئے۔ دریائے نیل نہیں ہے، عوام میں غلط مشہور ہے، وہ دریائے قلزم ہے۔ ادھر فرعون کو معلوم ہوا کہ سارے بنی اسرائیلی نکل گئے ملک چھوڑ کر، تو اس نے فوج کو آرڈر دیا چلو پیچھا کرو۔ اب دریا ہونے کی بنیاد پر راستہ آگے رک گیا تھا، اب پیچھے سے فرعون کی فوج آ گئی، اتنا قریب آ گئے کہ اب بچنے اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ ارے موسیٰ کہاں لا کر پھنسا دیا، اب تو ہم کو فرعون بوٹی کر کر کے مارے گا، اور اگر گرفتار کر کے لے جائے گا تو ہمارے اوپر غداری کا داغ لگ گیا، نسل در نسل اس داغ کو ہم دھل نہیں پائیں گے۔ موسیٰ تم نے بہت برا پھنسایا۔ قرآن کہتا ہے فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے۔ ایک اصولی طور پر بات ذہن میں رہے،
انبیاء کرام کی تربیت خداوند قدوس اپنے مخصوص نظام کے تحت کرتے ہیں۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کرام کا عمل امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ ایک نبی کے اندر 40 پہلوانوں کی طاقت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بھاگ کر مدین گئے تھے، یہاں ایک قبطی کو دھکا مارا تھا، ہٹ پیچھے، ظلم کرتا ہے کمزور لوگوں پر، وہ غریب گرا اور مر گیا۔ کہتے ہیں نا، کوا بیٹھا ڈال ٹوٹی، پیڑ کی ڈال ٹوٹنے والی تھی، کوا آ کر اوپر سے بیٹھ گیا، ڈال ٹوٹ گئی، کم وقت کوے نے توڑ دیا۔ کوے نے توڑ نہیں دیا، ڈال گرنے والی تھی، کوا آ کر بیٹھ گیا۔ وہ شخص کسی ایسی بیماری کا شکار تھا کہ دھکے دینے پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کے مقصد سے اس کو نہیں مارا تھا، نہ ایک مکے سے کوئی مرا کرتا ہے، دھکا اس کو دیا تھا۔ قرآن کہتا ہے فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی، میں نے تو اس کو دھکا دیا تھا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ بہرحال فرعون کے یہاں فیصلہ ہوا کہ موسیٰ کو پکڑو اور قتل کر دو، تو موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر مصر بھاگے، چلے جا رہے ہیں۔ بہت دور مقام پہنچنے کے بعد بستی کے باہر ایک کنویں میں لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 بچیاں وہاں کھڑی ہیں بکریوں کو روکے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور پوچھا آپ لوگ پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے کہا یہ مجمع ہٹ جائے تو ہم پانی پلائیں۔ شریف بچیاں تھیں، سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ کیوں آئیں؟ کسی مرد کو بھیجا ہوتا تو فوراً جواب دیا ہمارے باپ بوڑھے ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اس کنویں میں جو حصہ کھلا ہوا تھا وہاں سے لوگ پانی پلا رہے تھے، دوسرے حصے میں ایک بڑا پتھر رکھا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تنہا اس پتھر کو کھسکایا اور وہاں سے پانی نکال کر ان شریف بچیوں کو دیا، انہوں نے بکریوں کو پانی پلایا اور وہ دونوں اپنے گھر چلی گئی۔ عام طور پر 1-2 گھنٹہ لگتا تھا انتظار میں، آج جلدی پہنچ گئی۔ تو ابا جان نے پوچھا آج جلدی کیسے آ گئیں؟ کہا ابا ایک پردیسی مسافر ہے، اس نے ہمدردی کی پتھر ہٹا دیا، بڑا پتھر تھا، پانی پلا دیا، ہم جلدی آ گئے۔ تو فرمایا اس کو چھوڑا کہا؟ وہ تو وہیں ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلانے کے بعد قریب میں ایک پیڑ تھا، وہاں بیٹھ کر دعا کی۔ ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار پردیس میں ہوں، بے سہارا ہوں، میری مدد فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی تھی۔ تو بڑے میاں نے کہا اس پردیسی مسافر کو کہاں چھوڑ آئی؟ کہا وہ تو وہیں ہے، جاؤ بلا کر لاؤ۔ ایک بچی آئی، حضرت ابا آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جو ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے ہمارے ابا اس کا بدلہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، چلیے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے، یہ تو پردیسی تھے، بچی مقامی تھی، بچی آگے آگے چل رہی تھی، ہوا سے کپڑا ہل رہا تھا تو پنڈلیاں کھل جاتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا بہن تم آگے مت چلو، پیچھے چلو، بس بتلانا دائیں اور بائیں، رائٹ اور لیفٹ، میں مڑ جایا کروں گا۔ یہ شرافت کی آخری کنڈیشن ہے، کون دھیان دیتا ہے؟ لیکن کنواری بچی ہے، نوجوان، اس کے پیر کھل رہے ہیں، تم بہن پیچھے آ جاؤ، میں آگے چلتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، پورا واقعہ سنایا۔ وہ بڑے میاں سمجھ گئے کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے۔ فرمایا لا تخف، ڈرو مت، یہ علاقہ فرعون کی حکومت سے باہر ہے، نجوت من القوم الظالمین، تم باہر نکل آئے ہو۔ اب یہ پردیسی مسافر گھر میں رہے گا، مسئلہ ہے۔ بچیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا اس مسافر کو آپ نوکر رکھ لیجئے۔ قرآن کہتا ہے قالت احداہما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ آپ کو سنانا تھا، القوی الامین، بہتر اچھا نوکر وہ ہوتا ہے جو خوب طاقتور ہو اور امانت دار ہو۔ تو ابا نے پوچھا بیٹا طاقتور تم کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا ابا وہ پتھر 10-20 لوگوں سے ہلنے والا نہیں تھا،
انہوں نے تنہا کھسکا دیا۔ یہ ہے نبی کی 40 پہلوانوں کی طاقت۔ اور امانت دار شریف کیسے معلوم ہوا؟ کہا ابا میں آگے آگے چل رہی تھی، ہوا سے میرا کپڑا ہل جاتا تھا، تو پردیسی مسافر نے کہا بہن آپ پیچھے چلو میں آگے چلتا ہوں، یہ شرافت کی علامت ہے۔ تو ابا ایک مزدور طاقتور بھی ہو اور شرافت والا امانت دار ہو، اس سے بہتر کیا ہے؟ تو اب بڑے میاں اب یہاں پر رک کر یہ بات سمجھیے، بعض لوگوں نے کہا وہ بزرگ حضرت شعیب تھے، قرآن نے نام نہیں لیا ہے، قرآن نے شیخ مدین کہا ہے، بزرگ کہا ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے وہ حضرت شعیب تھے۔ اب وہ تھے نہیں تھے، بزرگ تھے۔ ان بزرگوں نے کہا کہ بیٹا تم تو پردیس میں آ گئے ہو، مصر چھوڑ کر آ گئے ہو، تم بھی چاہتے ہو تم کو پناہ ملے، اور میں بھی چاہتا ہوں تم میرے گھر میں رہو، اس لیے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، سب بیٹیاں بیٹیاں ہیں، میرا بڑھاپا ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا تم سے نکاح کر دوں۔ بچی نے کیا کہا تھا؟ نوکر رکھ لیجئے۔ نوکر رکھنے کے بعد پردے کے مسائل تھے۔ بزرگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بیٹی سے نکاح کر دوں۔ اب جب تمہاری بیوی اس گھر میں ہوگی تو مسئلہ نہیں ہوگا کچھ۔ اور دیکھو نوجوان، ہمارے گھر میں بکریاں چرائی جاتی ہیں، 8 سال تم کو بکریاں چرانی ہیں ہمارے گھر کی، یہ تمہارا مہر ہے۔ 8 سال کے بعد تم کو اختیار ہے۔ الا ان تاجرنی 8 حجج فاتممت 10 فمن عندک، 10 پورا کرو تمہاری مرضی، لیکن 8 سال کمپلسری ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا چچا معاملہ تو 8 ہی سال کا ہے، 8 سال کے بعد میری مرضی، حالانکہ 10 سال پورا کیا۔ اب جب 10 سال پورے ہو گئے تو اپنی اہلیہ کو لے کر اب چلے اپنے وطن کی جانب۔ فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا، پھر اس سفر میں وہ واقعہ پیش آیا، سردی کا موسم تھا، آگ کی تلاش تھی، آگ کی تلاش میں نکلے تو ایک روشنی نظر آئی، اس کی طرف چلے تو وہ اور آگے بڑھی، اور چلے اور آگے بڑھی، اور چلے اور آگے بڑھی، بالآخر وہ روشنی ایک پہاڑ پر چڑھ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چڑھے تو وہ روشنی پیڑ پہ چڑھ گئی۔ بس اب خوف محسوس ہوا، رے یہ آگ نہیں ہے کوئی اور چیز ہے۔ جب لوٹنے لگے تو خداوند قدوس نے آواز دیا، موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ میں خدا بول رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ہم کلام ہو، اس آواز کی حلاوت، اس آواز کی لذت، جس طرح دیدار خداوندی کی لذت ہے ایسے ہی کلام خداوندی کی بھی لذت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو خداوند قدوس سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ دیدار خداوندی کی لذت کا عالم یہ ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے جب جنت میں جنتی سب پہنچ جائیں گے اور اتنی نعمتیں ملیں گی، اتنی نعمتیں ملیں گی کہ بس وہ آخری حد ہو جائے گی، ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ تو پروردگار پوچھیں گے میرے بندو میری نعمتوں سے خوش ہو؟ کچھ کمی تو نہیں؟ بندے کہیں گے پروردگار ہماری کیا اوقات تھی، آپ نے ہم کو جنت نصیب فرمائی، اور جنت کے اندر محلات ہیں، باغات ہیں، نہریں ہیں اور نعمتیں ہیں، پروردگار سب تو مل گیا، اب کیا؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے ایک پردہ ہٹے گا، حجاب ہٹے گا، اور جنتیوں کو خداوند قدوس کا دیدار ہوگا۔ جب خداوند قدوس کا دیدار ہوگا، اس کی لذت اور اس کی حلاوت کا یہ عالم ہوگا کہ جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے وہ، لیکن وہ دیدار وہاں ہوگا، ان آنکھوں سے ہوگا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں سے خداوند قدوس کا دیدار ممکن نہیں ہے، آنکھیں پڑ جائیں گی، یہ باڈی اس لائق نہیں ہے۔ اب سوچئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خداوند قدوس سے گفتگو اور ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ خداوند قدوس پوچھ رہے ہیں موسیٰ کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ میں لاٹھی تھی، جواب کیا تھا؟ لاٹھی۔ خداوند قدوس سے گفتگو کرنے کا موقع ملا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، یہ نہیں کہا لاٹھی، سوال کیا تھا؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ،
تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا قال هي عصاي اتوکأ علیها واہش بها على غنمی ولی فیها مآرب اخرى، بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں، گہرے پانی میں سہارا لے لیتا ہوں، موذی جانور کو دفاع کرتا ہوں اس سے، اور پروردگار اس کے بہت سے فائدے بہت سے کام میں استعمال ہوتی ہے۔ خداوند قدوس نے کہا موسیٰ ذرا اس کو پھینک دو، پھینکا، وہ اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، فرمایا لا تخف، ڈرو مت، پکڑو اس کو، اس کے منہ میں ہاتھ ڈالو۔ ہاتھ ڈالا تو وہی سکھی لکڑی۔ کہا موسیٰ اپنا دایاں ہاتھ بغل کے اندر لے جاؤ، اندر لے گئے، نکالو، چمکدار، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء۔ کہا موسیٰ میں تم کو نبوت دے رہا ہوں، اسی ظالم فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو دعوت دو۔ دیکھیے جھولی والے آپ کے سامنے آئے، کام تو جاری ہے، پترا بھی لگ چکا ہے، اور اوپر انشاءاللہ کل یا پرسوں سے پوری دیوار کا باندھ کا کام شروع ہوگا تاکہ مکمل محفوظ ہو جائے۔ پترا لگ گیا ہے، انگل جہاں جہاں ہے وہاں مال بھر دیا گیا ہے، اب آخری کام کی دیوار بنا کر اس کو مکمل کیا جائے تاکہ خدا نہ خواستہ آندھی طوفان میں اس میں کوئی نقصان نہ ہو۔ مالوں کا کام اس کے بعد ہوتا رہے گا، کام جاری ہے، لیکن سارا کام روک کر وہ کام پہلے کیا جا رہا ہے۔ میں درخواست کروں گا آپ کو جب موقع ہو، دادر کھلے ہوئے ہیں، چڑھ کر جا کر دیکھ کر آئیے، آپ کو خوشی ہوگی۔ الحمدللہ بہت دنوں سے تمنا تو تھی، ہمت نہیں پڑتی تھی اس جوخم کو کیسے مول لیا جائے۔ آپ ہی حضرات کے چھوٹے بڑے تعاون سے اللہ نے وہ کام آسان کیا ہے، اور جو بچا ہے اللہ اس کو بھی خیر و عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ پروردگار نے کہا موسیٰ اسی ظالم فرعون کے پاس جاؤ۔ یا اللہ، جس سے جان بچا کے لوٹ کر آئے تھے وہیں جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، بات کرنے میں اٹکتے تھے۔ یہ لکنت کیوں ہوئی تھی؟ یہ لکنت پیدائشی نہیں تھی، وہ لکنت ایسے ہوئی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے دریا میں ڈال دیا، خداوند قدوس کا حکم تھا، اور بچہ بہتے 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 فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ کون ہوگا، کس کا بچہ ہوگا؟ وہاں لوگوں نے کہا یہ کسی بنی اسرائیلی کا بچہ ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، اور قریب تھا کہ قتل کرنے کا آرڈر جاری ہو جاتا۔ خداوند قدوس نے اپنی قدرت کا استعمال کیا، اور فرعون کی بیوی ہے آسیہ جو رانی تھی، جن کو اولاد نہیں تھی، انہوں نے بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور کہا یہ میرا بچہ، یہ میرا بابو۔ قرآن کہتا ہے قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوا، خبردار قتل کرنے کی بات مت کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس کو ہم پالیں گے، اگر ہونہار ہوا تو ہمارا بیٹا ہے۔ یہ منہ بولا بیٹا ہے، اس لیے کہ اولاد تو ہے نہیں، اور نہیں ویسا نکلا تو محل کے اندر بہت سے لوگ رہ کر کھاتے پیتے ہیں، ایک اور بچہ کھائے پیے گا۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اب جب رانی نے گود لے لیا تو کس کی مجال کہ اس کو قتل کرنے کی بات کرے۔ ادھر خداوند قدوس نے اپنی قدرت کا پھر استعمال کیا، کیا؟ اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ عورتوں نے دودھ پلانا چاہا تو کسی عورت کا دودھ قبول کرنے کو تیار نہیں بچہ۔ قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کر رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ بیٹی ذرا نگاہ رکھو بھیا بہہ کر کدھر جاتا ہے، ماں کا دل ہے۔ اب وہ دیکھ رہی ہے کہ بھیا بہہ کر کے جدھر جا رہا ہے وہ تو فرعون کے محل کے پاس سے دریا گزر رہا ہے۔ وہ ٹہلتی گھومتی وہاں تک آئی تو وہاں بھیڑ لگی تھی، کیا ہوا کیا ہوا؟ ایک بچہ ملا ہے، لاوارث بچہ ہے، رانی نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، لیکن وہ دودھ نہیں پی رہا، وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ ہائے اللہ، زندہ کیسے رہے گا؟ اس وقت تو آپ کا میڈیکل اسٹور کا لیکٹوجن ڈبہ نہیں تھا نا بھائی، اس وقت تو شیشیاں نہیں تھی نا، اس وقت تو بچے ماں کا دودھ پیتے تھے۔
ان کے سمجھ میں آیا کہ پروردگار کے یہاں سے کچھ اور نظام چل رہا ہے، تو انہوں نے ہمت کر کے کہا میں بھی کسی کو لاؤں؟ لا، تو بھی لا بھائی۔ گھر پہنچی اماں، بھیا تو بہتے بہتے فرعون کے محل میں پہنچ گیا، اور وہیں ہے وہ، یا اللہ، جس فرعون سے بچنے کے لیے دریا میں ڈالا تھا بچہ وہیں پہنچ گیا، اور اماں رانی نے بچے کو گود لے لیا ہے، اور بھیا کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ اب ماں کو حوصلہ ہوا، اس کا مطلب خداوند قدوس اپنے پاور کا استعمال کر رہے ہیں۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، خدا کو ہر وقت حق ہے اپنے پاور کا استعمال کرنے کا، لیکن ہم کہیں استعمال کر، یہ ہماری اوقات نہیں ہے، ہم اسباب کے پابند ہیں۔ پہنچی، بچے کو اٹھا کر لگایا سینے سے، تو بچہ تو انتظار میں تھا اماں کے، وہ لگا دودھ پینے۔ تو جو عورتیں وہاں بیٹھی تھیں وہ ان کو پہچانتی تھی۔ اب جب ان کو پہچان نہیں، اس کا مطلب بچہ بنی اسرائیلی ہے، تو ان عورتوں نے جل کے کہا کہ اسی کا بچہ ہے یہ۔ اگر یہ طے ہو جاتا کہ اسی کا بچہ ہے تو گردن مار دی گئی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان سے ایک جملہ کہلوایا، میرا دودھ تو کوئی بچہ پی لیتا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ اتنے میں رانی بولی ان عورتوں سے، تم فالتو بکواس مت کرو، چلو، تم حسد میں ایسا بول رہی ہو، تم ہٹو باہر۔ اور کہا دیکھو بہن، اس بچے کو لے جاؤ، پالو، آپ کو سرکاری خزانے سے وظیفہ ملے گا، جب تھوڑا بڑا ہو تو ہمارے یہاں بھیج دینا، یہ بچہ ہمارا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں پل رہے ہیں۔ اب پچھلی آیت پڑھیے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تم دریا میں ڈالو، نہ خوف کرو نہ غم کرو، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس بچے کو واپس تمہاری گود میں پھر پلٹائیں گے۔ آ گیا بچہ مائی گود میں، پلے، تھوڑے بڑے ہو گئے، فرعون کے محل پہنچا دیے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں شاہزادے کے قائم مقام پل رہے ہیں۔ فرعون گود میں لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ فرعون کی جو داڑھی تھی اس کو مڑھا گیا تھا۔ پہلے زمانے میں لوگ داڑھی کو سونے اور چاندی کے موتیوں سے اور باقاعدہ اس کی وہ پلیٹیں ہوتی تھیں وہ لگا کر مڑھتے تھے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر بھی کچھ نواب لوگوں کو اس کا خپ تھا۔ آپ تاریخ پڑھیں گے، بعض بزرگوں کے یہاں ایسے نواب لوگ آئے تو ملنے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو بزرگ بھائی نماز نہیں پڑھتے، حضرت پھر وہ داڑھی میں جو لگا رکھا ہے سب نکل جائے گا، تو وہ داڑھی دھلنا نہیں ہے، چہرہ دھلنا نہیں ہے، ورنہ سب نکل جائے گا، اس لیے وضو نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے۔ تو بادشاہ لوگ بھی یہ کام کرتے تھے۔ تو فرعون کی داڑھی بھی مڑھی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام گود میں بیٹھے ہیں، آپ نے ایک ہاتھ سے فرعون کی داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے ایک تماچا دیا اس کے گال پر۔ یا اللہ! فرعون نے کہا ارے مجھ کو خوف محسوس ہو رہا ہے، یہ بچہ وہی ہے جس کے ہاتھوں میری حکومت جائے گی، یہ ابھی سے گڑبڑ کر رہا ہے، قتل کر دو اس کو۔ اب تک تو رانی کا مقابلہ عورتوں سے تھا، اب ڈائریکٹ کیس فرعون کا ہو گیا، اب رانی کیا بولے؟ تو بی بی آسیہ نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے، یہ بچوں کا بچپن ہوتا ہے، بچوں کا تو معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، آپ ایک تشتے میں انگارہ رکھیے اور ایک تشتے میں ہیرا رکھیے، انگارہ چمکدار ہوتا ہے تو بچہ بجائے ہیرا اٹھانے کے انگارہ اٹھا لیتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا چلو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تشتے میں ہیرا اور ایک تشتے میں انگارہ رکھا گیا، دونوں سامنے پیش کیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھایا اور منہ میں، اس لیے کہ بچے کی جیب کہاں ہوتی ہے؟ اس کا منہ، جو ہاتھ میں وہ منہ میں۔ اب جیسے اٹھا کر منہ میں رکھا، ہاں تھک تھک تھک، پیٹھ ٹھوکی گئی، گرا منہ سے، لیکن زبان میں گانٹھ پڑ گئی۔ یہ ہے وجہ۔ وہ یہ عمل پروردگار نے کیوں کروایا؟ جان بچی، ورنہ وہی کام تمام ہو گیا ہوتا۔ اب زبان میں گانٹھ پڑ گئی ہے۔ جب خداوند قدوس کہہ رہے ہیں موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں پروردگار تنہا میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو لگا دیجئے۔ پروردگار نے ٹھیک ہے، وہ تمہارے ساتھ سپورٹر ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر ہیں اور ہارون علیہ السلام نبی ہیں، سپورٹر ہیں۔ ایسے بہت سے انبیاء کرام ہیں، ایک اصل نبی ہے، دوسرے ان کے سپورٹر ہیں۔ اور دعا کی
قرآن کہتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی جانب بڑا سرکش ہو گیا ہے. قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری، پروردگار سینہ کھول دے، مشکل کام کو آسان فرما. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گاٹھ کھول دیجئے تاکہ میں اپنی بات وضاحت سے کہہ سکوں اور لوگ میری بات سمجھ سکیں. اس دعا کا فائدہ یہ ہوا کہ جو بولنا مشکل تھا وہ گاٹھ کھلی، بولتے تھے، ہلکی لکنت تھی. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے وغیرہ وغیرہ، یہ واقعہ ضمناً آ گیا. ایک نبی کو خداوند قدوس 40 پہلوانوں کی طاقت دیتے ہیں، اور ایک نبی کا ایمان ہمارے آپ جیسے سینکڑوں ایمان والوں سے کہیں طاقتور ہوتا ہے. جسمانی طور پر نبی مضبوط بھی ہوتے ہیں اور روحانی طور پر نبی کا ایمان امت کے ایمان سے کہیں مضبوط ہوتا ہے، وہ ڈگمگاتا نہیں ہے. اور جس وقت نبی کو نبوت ملتی ہے اس وقت نبی کا ایمان مکمل اور کامل ہوتا ہے. بہت نازک بات بتلا رہا ہوں میں آپ کو، تلوار کی نوک سے جب باریک مسئلہ ہے یہ. جس وقت نبی کو نبوت ملتی ہے نبی کا ایمان کامل و مکمل ہوتا ہے. نبی کے تعلق سے خدا نہ خواستہ کبھی بھی اگر زبان سے ایسی بات نکلی کہ نبی نے یہ کام کیا ایمان مکمل ہوا، نبی نے یہ کام کیا، یہ ہمارے ایمان جانے ذریعہ بن جائے گا. نبی کا ایمان مکمل نہیں ہوا کرتا، نبی کا ایمان تو نبوت ملتے وقت کامل و مکمل ہوتا ہے. اس میں مزید نورانیت پیدا ہوتی ہے، مزید روحانیت پیدا ہوتی ہے. نبی کا ایمان نبوت ملتے وقت کامل اور مکمل ہوتا ہے. کسی مجاہدے کسی عمل کی بنیاد پر ایمان مکمل ہو، نبی کے اوپر اس کا اطلاق نہیں کر سکتے. اور میں یہ بات بار بار کہا کرتا ہوں، ہائی ٹینشن پاور میں ہاتھ لگانا کہے کو، ہائی ٹینشن پاور چھونا کیوں، انبیاء کرام کے اوپر کمنٹ کرنا کیوں، غلط، بہت نازک مسئلہ ہے. نبی کی شان میں ادنا سے ادنا گستاخی ہوئی ہمارا بیڑا غرق ہوا. نبی کا ایمان بھی مکمل ہوتا ہے اور نبی کی طاقت 40 پہلوانوں سے زیادہ ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پہلوان نے چیلنج کیا، میں آپ کو اس وقت نبی مانوں گا جب آپ مجھ سے کشتی لڑے مجھے ہرا دیں. بڑا پور مطالبہ تھا. اور اس پہلوان کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ وہ اونٹ کی کھال میں کھڑا ہوتا یا بیٹھتا تھا اور لوگ کھال کھینچتے تھے تو وہ دیو ہیکل ہلتا نہیں تھا، کھال کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے. اس پہلوان کا نام تھا مراحب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارا چیلنج قبول ہے. ہوئی کشتی، آیا سامنے، آپ نے اس کو پٹک دیا. اس کو یقین نہیں آیا کہ میں کیسے ہار گیا. اس نے کہا نا پھر سے. آپ نے کہا پھر سے. پھر کشتی ہوئی پھر ہارا. اس نے کہا پھر سے. پھر کشتی ہوئی پھر ہارا. اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ عام انسان پہلوان نہیں ہیں، ورنہ مجھے عرب میں کوئی ہرانے والا نہیں ہے. وہ شخص حلقہ بگوش اسلام ہوا. نبی کی ایمانی جلال، نبی کا ایمانی جلال اور ایمانی رعب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب 1 میل دور تک پڑتا تھا. آپ جنگوں میں کھڑے ہوتے تھے، زرہ پہنتے تھے، تلوار ہاتھ میں لیتے تھے، لیکن آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ کے ہاتھوں سے کوئی مارا نہ جائے. آپ اس سے بچتے تھے. جنگ مجبوری کا حصہ ہے، اسلام کی اشاعت کا حصہ ہے. آپ زرہ پہنتے تھے، تلوار ہاتھ میں لیتے تھے. زرہ کیوں پہنتے تھے؟ اسباب. تلوار ہاتھ میں کیوں لیتے تھے؟ اسباب. صفیں درست کرتے تھے کیوں؟ اسباب. تمام جنگی حکمت عملی اپناتے تھے، اسباب. غزوہ احد میں جو آپ نے پہاڑی پر 50 صحابہ کھڑے کیے تھے، کیوں کھڑے کیے تھے؟ اسباب. لیکن ایسے حالات بھی آئے کہ خداوند قدوس نے اپنے خصوصی پاور کا استعمال کیا. جنگ بدر میں کیا ہوا؟ فرشتے اترے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا پاور ہے. باقی جنگوں میں نہیں اترے. اللہ نے جنگ بدر میں اتارا، اس کی مرضی. احد میں نہیں اترے، فتح مکہ میں نہیں اترے، غزوہ حنین میں نہیں اترے، غزوہ تبوک میں نہیں اترے، اس کی مرضی. ہم خدا کو
پاور استعمال کرنے پر نہ دباؤ ڈال سکتے ہیں، نہ اس پاور پر اعتماد کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ ہم کمزور بندے ہیں۔ ہمارے اکابر، ہم نے دیکھا اپنے اکابر کو دوا کھاتے ہوئے۔ ہمارے اکابر عام طور پر چیئر پہ ہوتے ہیں، بستر پہ ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لمبا عرصہ چیئر پہ گزرا، حضرت مولانا ابرار صاحب کا لمبا عرصہ چیئر پہ گزرا، دوا اٹھا کر کھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اس دوا کے اندر بذات خود کوئی طاقت نہیں ہے، میرا مولا چاہے گا تو فائدہ دے گی۔ چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا استعمال کی ہے بطور سنت کے، میں بھی استعمال کر رہا ہوں، سبحان اللہ، لیکن دوا استعمال کی۔ حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بمبئی میں آئے ہوئے تھے، کئی مہینے یہاں وہ زیر علاج تھے۔ برٹش کینیڈی میں جب میں دیکھنے گیا حضرت کو، ایک آدھ علماء کے ساتھ مفتی عزیز الرحمان صاحب تھے، خدام سے اجازت لی اور چلے گئے وہاں تک۔ حضرت کے ناک میں نلکی پڑی ہوئی تھی، ہاتھوں میں گلوکوز لگا ہوا تھا۔ پہنچنے کے بعد پوچھا کون لوگ آئے، بتلایا فلاں۔ کہا ان سے کہیے سنت کے مطابق دعا پڑھیں۔ آنے والا جو بھی دیکھنے والا ہے وہ دعا پڑھتا تھا۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر کا کہنا تھا لاکھوں لاکھ لوگوں میں کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو برین ہیمریج کی اس کنڈیشن کے بعد واپس آ جاوے۔ حضرت کی نسیں پھٹ چکی تھی، لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، بالآخر اچھے ہوئے، اور اچھے ہونے کے بعد بھیونڈی تشریف لائے تھے وہ۔ مفتی حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مسجد اقصیٰ میں اپنا واقعہ سنایا تھا، اور اس آپریشن کا میں عینی شاہد موجود ہوں۔ حضرت کے گردن میں کینسر ہوا تھا، کینسر پھوٹ گیا تھا اور بہتا تھا۔ حضرت نے فرمایا اتنی روئی بھیگ جاتی تھی خون سے، مجھ کو اٹھا کر لائے تو میں کہتا تھا باؤ اب کہاں لے جات ہو، یہیں دفن کر دیو۔ کینسر پھوٹ کے بہہ رہا ہے گردن کا، سنا آپ نے کبھی آج تک؟ تشریف لائے، بمبئی میں ان کا آپریشن ہوا۔ میں اس وقت گیا شہاب بھائی کے ساتھ، دیکھا میں نے، پھر الحمدللہ شفا یاب ہوئے، نشانات موجود تھے، تقریباً 10 سے 15 سال زندہ رہے۔ اس کے بعد بھیونڈی آئے تھے، وہ اپنا واقعہ خود سنایا۔ اللہ جب نہیں چاہے گا تو موت نہیں آئے گی۔ ابھی آپ نے دیکھا ترکی کی زلزلے میں 3 4 دن کے بعد بچے نکالے گئے ملبے کے بیچ سے، اللہ کی مرضی۔ لیکن عام حالات میں ہوتا یہ، تو نبی کی قوت ایمانی بھی عام انسانوں سے کہیں مضبوط، جسمانی طاقت بھی عام انسانوں سے کہیں زیادہ، اور نبی کا روب، وہ جو آپ نے واقعہ سنا ہے ایک جنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آ رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، پورا اسلامی لشکر آرام کرنے لیٹا ہوا ہے، آپ بھی ایک پیڑ کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس کے گھر کے کئی لوگ جنگ میں مارے گئے تھے، وہ چھپاتا ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تک پہنچ گیا، اور آپ کی تلوار لٹکی تھی پیڑ میں، اس کو نکال کے نیام سے باہر کر کے سوت کر کھڑا ہو گیا، اور کیا کہتا ہے اے محمد اب بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ وہاں پر تو صحابہ بھی نہیں، آپ اکیلے، یا محمد من یمنعک منی۔ آپ نے پورے اطمینان کے ساتھ فرمایا اللہ، یہ جو آپ کا جواب تھا اس کے سوال پر، من یمنعک منی اللہ، اس جواب کے اندر وہ کشش تھی، وہ روب تھا۔ وہ شخص، اس کے تلوار ہاتھ سے گر گئی اور تھر تھر کانپنے لگا، تلوار آپ نے اٹھا لی اور فرمایا اب تو بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا بس اب تو آپ ہی بچا سکتے۔ فرمایا جا، تجھ کو میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ وہاں سے وہ لوٹا اور جہاں سے گزرتا تھا کہتا تھا آج میں دنیا کے شریف ترین انسان کے پاس سے لوٹ کے آ رہا ہوں، میں اس کے سامنے تلوار تان کر کھڑا ہو گیا تھا، جب اس کے ہاتھ میں تلوار آئی اس نے مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دیا۔ تو خداوند قدوس کا نظام دنیا کا اسباب کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہم کھیت میں دانہ بوئیں گے، وقت پر بوئیں گے، پانی دیں گے، نگرانی کریں گے، پھل آئے گا۔ ایک دانہ بوئیں گے، قرآن نے کہا ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اصول یہ ہے کہ ایک دانے سے 7 پیڑ نکلیں گے، 7 شاخیں ہوں گی پیڑ کی، اور ہر شاخ میں ایک بالی ہوگی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے، تو 7 بالی کا 700 دانہ، ایک دانے کا 700 گنا آنا چاہیے۔ اس سے کم آتا ہے اس کے اسباب ہوتے ہیں۔
اس اسباب کو آپ سمجھ لیجئے تاکہ آج کی بات مکمل کروں میں۔ اصولی طور پر ایک دانے کا 700 گنا آنا چاہیے۔ کسان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کھیت میں غلہ بوتے ہیں، 1 من بوتے ہیں، 15 من 20 من آتا ہے، یعنی ایک کا 20-25، جبکہ 1 من کا 700 من آنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، ہر پیڑ میں 7 بالیاں نہیں ہوتی، ہر بالی میں 100 دانے نہیں ہوتے۔ چلو بھائی 100 نہیں ہوتے، 80 ہوتے ہیں، 70 ہوتے ہیں، 50 ہوتے ہیں، پیچھے کر لیجیے۔ ہوتا کیا ہے، اس بات کو آپ سن لیجیے بہت غور سے۔ جناتوں کی مخلوق جو ہے یہ ہمارے کسی بھی اسٹاک سے اپنے کھانے بھر کر لے لیتے ہیں، لکڑی یہ اٹھا لیتے ہیں، ہڈی یہ اٹھا لیتے، کھیت کا غلہ یہ اٹھا لیتے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جنات ایک مخلوق ہے جس میں شرارت غالب ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ دوسری قومیں ان کو دیوی دیوتا بھوت پلیت اس نام سے یاد کرتی ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب غلہ ماڑ کے ڈھیر لگتا ہے نا تو اس کے اندر کلہاڑی کھوس دیتے، ہسیا کھوس دیتے، گوبر ڈال دیتے، کچھ لوگ گاڑیوں میں نیبو مرچی لگائے رہتے۔ کیا ہے یہ؟ اب چونکہ بھٹکی ہوئی قومیں، حقیقت کیا ہے وہ سنیے، یہ مخلوق کرتی کیا ہے۔ ایک مدرسے میں ایک جنات کا بچہ حفظ کر رہا تھا، حافظ قرآن ہو گیا، تو باپ آئے، حافظ جی میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں، کچھ مانگ لو مجھ سے۔ تو حافظ جی کچھ مانگتے ہیں ان سے؟ بچے نے اشارہ کیا، ابھی رکو میں بتلاؤں گا آپ کو، ابا کو جانے دو۔ ابا چلے گئے تو بچے نے کہا حافظ جی آپ کسان آدمی ہو، گھر میں کھیتی ہوتی؟ کہنے لگے ہاں۔ میرے ابا سے کہو کہ ہماری کھیتی کا پورا غلہ ہم کو مل جاوے، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ دوبارہ آئے، حافظ جی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا ہماری کھیتی کا پورا غلہ ہم کو مل جاوے۔ کہا اچھا آپ کو یہ بات بتلایا کس نے؟ میرے بیٹے نے بتلا دیا آپ کو۔ اب کیا ہو معلوم ہے، اب اتنا غلہ آتا تھا گھر کے اسٹاک میں جگہ رکھنے کی نہیں ہے۔ اللہ بندوں کو دے رہا ہے، بیچ میں لوگ جھول کر رہے ہیں۔ جو آسمان سے پانی برس رہا ہے برسات میں، وہ اتنا پانی ہے، اگر حکومتیں، میں یہ بات بار بار کہا کرتا ہوں اور میں نے حکومت کے ذمہ داروں سے کہا ہے کہ تم روڈیں باندھ بنا لینا، تم پانی کے اسٹاک کے ٹھکانے بناؤ۔ اور مہاراشٹر میں خاص کر کوکن پٹی میں بہت سے مقامات ایسے ہیں، 3 طرف پہاڑی ہے، ایک طرف باندھ کا کام کر دو، وہ پانی اسٹاک کر لو۔ اگر ایک برسات کا پانی اسٹاک کیا جائے 5 سال پیو ختم نہیں ہوگا۔ برسات میں نالے بھر گئے، ندیاں بھر گئیں، سیلاب آ گیا، اور 4 مہینے کے بعد ہائے ہائے پانی، ہائے ہائے پانی۔ تم اللہ کی نعمت کا کھلواڑ کر رہے ہو۔ خدا بند قدوس زمین سے دانہ اگاتا ہے، اتنا اگاتا ہے، اتنا اگاتا ہے، اگر پورا دانہ غلہ انسانوں کو مل جائے تو 5 سال تک کھائیں ختم نہیں ہوگا۔ اس کو الزام مت دو۔ دستور یہ ہے کھیت میں دانہ ڈالو، بیج ڈالو، پیڑ اگے گا، پھل پودے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے عام موقعوں پر اسباب کو اپنایا ہے۔ جنگ میں غزوہ تبوک کا واقعہ پڑھیے، حضرت شیخ نے اس واقعے کو تفصیل سے لکھا ہے فضائل اعمال کے اندر، اور یہ بات حضرت شیخ نے بھی لکھی ہے۔ وہ 3 صحابہ، کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ، یہ 3 مخلص صحابہ تھے جو بلا کسی عذر کے رک گئے تھے۔ انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور باقی منافقین جھوٹ بول بول کے جا رہے ہیں۔ ان 3 مخلص صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہا ان کو روک کے رکھو، ان کو روک کے رکھو، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ 50 دن کے بعد فیصلہ اترا ہے اور توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا ہے۔ وَعَلَى الصَّلَاةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، بہت تفصیلی واقعہ ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یہ تھی کہ آپ کسی بھی جنگ میں جانے سے پہلے بتلاتے نہیں تھے کہاں جانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جنگی حکمت عملی ہے۔ بس تیاری کر لو، اور آپ
جس علاقے میں جانا ہوتا تھا وہاں کے حالات خاموشی کے ساتھ معلوم کرتے تھے، لیکن عام مجموعوں میں سوالات اس کے اپوزٹ رخ کا کرتے تھے۔ جانا ہے ادھر تو سوال کر رہے ادھر راستہ کیسا ہے، پہاڑیاں کتنی ہیں، دریا ہے کہ نہیں ہے، ٹھہرنے کا ٹھکانہ ہے، تاکہ اگر دشمن کا جاسوس بیٹھا ہو تو کہے نہیں وہ تو ادھر جا رہے ہیں، اور جانا کدھر ہے۔ وہ کہتے ہیں صرف غزوہ تبوک میں آپ نے پہلے سے بتلا دیا تھا کہ تبوک چلنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھے کہ ایک جوڑ کپڑے میں کام چل جائے گا، 1 مہینے کی مسافت ہے، گرمی کا موسم ہے، راستے میں ریگستان پڑے گا، سواریاں کم ہیں، تو آپ نے غزوہ تبوک میں پہلے بتلا دیا تھا کہ جانا کہاں ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس غزوے کے علاوہ کسی غزوے میں آپ پہلے سے بتلاتے نہیں تھے کہ جانا کہاں ہے۔ کیا تھی وہ؟ جنگی حکمت عملی تھی۔ دنیا نے جب دنیا کے بہادروں پر کتابیں لکھی ہیں، جنگجوؤں پر کتابیں لکھی ہیں، اور دنیا کے فاتحوں پر کتابیں لکھی ہیں، تو 1 نمبر پر سنہرے حروف میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، اس لیے کہ آپ کی جنگی حکمت عملی یہ بتلاتی ہے کہ آپ اس فن کے انتہائی ماہر اور کامیاب ہیں۔ کیا چیز ہے؟ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزے کی حالت میں بعض کاموں سے منع کیا گیا۔ کس کام سے؟ روزے کی حالت میں پچنا مت لگواؤ۔ افطر الحاجم والمحجوم، جو پچنا لگاوے اس کا بھی روزہ جائے گا، اور جو خون نکالے اس کا بھی جائے گا۔ کیوں؟ اس زمانے میں پچنا لگانے طریقہ کیا ہوتا تھا؟ سوئی سے نوکدار چیز سے ہول کر دیا گیا اور سنگی رکھ کر منہ میں لگا کر کھینچتے تھے۔ اس کی مثال دوں میں آپ کو، میکینک کے ہاں آپ کی ٹنکی میں پٹرول ہے اور وہ پٹرول بوتل میں نکال کر کسی کام میں استعمال کرنا ہے، کچھ دھلنا ہے یا ٹنکی خالی کرنی، ان کے پاس ایک پائپ ہوتا ہے، اس پائپ کو ڈالا، ادھر منہ لگایا اور کھینچا اور بوتل میں اس کو ڈال دیا۔ آپ کھینچیے، آپ کے پٹرول منہ میں آ جائے گا۔ وہ سنگی لگانے والا خون کو کھینچ رہا ہے تو بسا اوقات وہ خون منہ میں آ کر حلق میں جا سکتا ہے، تو سنگی لگانے والے کا روزہ خراب ہوگا، اور جس کا خون نکالا جا رہا ہے اس کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کمزوری زیادہ ہو جاوے، روزے میں مشقت ہو، اور اگر دونوں باتیں نہ ہوں تو پھر رکاوٹ نہیں ہے۔ اب مسئلہ آیا، روزے کی حالت میں ارجنٹ کسی کو خون دینا ہے، دے سکتے ہیں۔ وہ حدیث اس کنڈیشن کے لیے، کیوں؟ تاکہ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ روزہ مشکل ہو جائے یا اس کے حلق میں خون چلا جائے۔ روزے کی حالت میں دھوپ میں بچے کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، اب کھیلتے کھیلتے غشی آ گئی، روزہ پورا کرنا مشکل ہو گیا، تو روزے کی حالت میں وہ عمل منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ ایسا کام مت کرو جس سے روزے میں دقت آوے۔ آپ غور کریں، پوری شریعت میں کوئی بھی ایسا کام جو کسی عبادت میں رکاوٹ بن رہا ہو، مشکل کھڑا کر رہا ہو، اس سے بچو۔ آپ بیمار ہو گئے، چیک اپ کراؤ، آپ بیمار ہو گئے، علاج کراؤ، اور علاج کرنے کے بعد اگر موت واقع ہو گئی تو پھر خدا کے فیصلے کو بخوشی قبول کرو، پھر کمنٹ مت کرو ارے پروردگار نے جوان کو کیوں لے لیا، بڈھے کو لے لیا ہوتا۔ ایسے واقعات ہیں، لوگ جاتے ہیں تعزیت میں، ارے بیچارہ نوجوان 30 سال کی عمر، ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، حضرت 80 سال کا ہو گیا ہوں، پروردگار نے مجھ کو بلا لیا ہوتا۔ یہ خدا کی خدائی پر اعتراض ہے، بالکل بندے کا حق نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی، بچے کو کب اٹھانا، بوڑھے کو کب اٹھانا، کتنوں کو بھیجنا، کتنوں کو بلانا، یہ اس کا اختیار ہے، اس کے اختیار میں مداخلت کرنے کا ہم کو حق نہیں ہے۔ اور ہم بھوک کے بعد کھانے کے پابند ہیں، روزے کے بعد افطار کے مکلف ہیں، بدن بدبو کر رہا ہے تو نہانے کے مکلف ہیں، جمعہ کی نماز میں آؤ، نہا کر آؤ، صاف کپڑے پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ تاکہ پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ چاہے تو بدبو آئی، اللہ چاہے تو خوشبو آئی، یہ اللہ کی قدرت کا مذاق ہے۔ آپ ٹرین کے آگے کود جاؤ، اللہ نہیں چاہے گا تو ہم نہیں مریں گے، یہ خودکشی حرام ہے، اس لیے کہ تم نے موت کے اسباب کو اپنایا، تم کو اس سے بچنا چاہیے تھا۔ تم جان بوجھ کر پاور پکڑ لو، اللہ چاہیں گے تو بچوں گا، اللہ چاہیں تو مروں گا، یہ اللہ کی قدرت کا کھلواڑ اور مذاق ہے۔ پاور سے نقصان پہنچتا ہے۔ آپ سائزنگ کے بوائلر میں کود جاؤ، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں مروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں مرے تھے، کہا ابراہیم کو، کہا تم
خداوند قدوس نے وہاں قدرت کا استعمال کیا، اس کو اختیار تھا، اور یہاں آپ کی موت آ گئی، خدا نے استعمال نہیں کیا تو آپ خودکشی کے مجرم ہو گئے۔ دونوں باتوں کو ایک ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ اللہ کو ہر وقت پاور ہے قدرت کے استعمال کرنے کا، اور دنیا کا نظام اسباب کے ساتھ جوڑا گیا۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات موقع رہا تو بات مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔